اب اصحاب کہف کا واقعہ، اس کی تفصیل کیا ہے؟ وہ واقعہ اذ جب، یعنی یاد کرو وہ وقت جب اوا پناہ لی، اسی سے لفظ مأوا ہے، کسی جگہ نزول کرنا، ٹھکانہ بنانا، پناہ حاصل کرنا. یہ لفظ پیچھے بھی گزر چکا ہے. کہاں؟ مأواہم جہنم. اور نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا تھا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء. تو یہ جگہ دینے اور ٹھکانہ بنانے اور کہیں وارد ہونے یا نازل ہونے کے معنی میں آتا ہے. اذ اول فتیۃ، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے. فتیہ فتن کی جمع ہے. فتح کہتے ہیں ایسے نوجوان کو جو اپنے جسمانی اعتبار سے اور سمجھ کے اعتبار سے بہت پختہ ہو چکا ہو، یعنی بھرپور جوانی جسے کہا جاتا ہے. تو از اول فتیۃ، جب پناہ لی چند جوانوں نے. کہاں؟ الی الکہف، غار کی طرف. اور ان کا کتا بھی ان کے ساتھ تھا جس کا آگے ذکر آئے گا. فقالو، تو انہوں نے کہا، دعا مانگی. کیا؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتنا، دے ہم کو، عطا کر ہم کو، من لدن کا، اپنے پاس سے، رحمتن، رحمت، ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر. یہاں رحمت سے مراد صحیح رستے کی ہدایت، گناہوں کی مغفرت، رزق. یا رب تو ہمیں بھلائیاں نصیب کر. وہیئ لنا، اور مہیا کر ہمارے لیے. ہیئ کا لفظ جو ہے یہ حمزہ سے ہے، اسی سے لفظ ہیئت نکلا ہے. ہیئت کہتے ہیں کسی چیز کی حالت کو، شکل و صورت کو، اور اسی سے ہمارا اردو کا لفظ مہیا کرنا ہے. وہیئ لنا، اور عطا کر ہمارے لیے، من امرنا، ہمارے معاملات میں، یعنی تمام معاملات زندگی کے جو ہیں، جو ہمارے حالات ہیں اب. رشدا، رہنمائی. رشد، رشد اور رشاد ایک ہی روٹ سے تینوں مصدر ہیں. رشد، رشد اور رشاد معنی ہے ہدایت یاب ہونا. اور یہاں ہمیں رشد عطا کر، یعنی ہمیں راہ دکھا، ہم راہ پائیں، ہماری رہنمائی کر. جو کام اس وقت ہمیں کرنا چاہیے ہم وہی کریں. بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ روم کے ایک شہر افسوس میں کچھ نوجوان تھے جو عقیدہ توحید پر قائم تھے، جبکہ ان کا بادشاہ جس کا نام روایات میں دقیانوس آتا ہے، اور شاید وہاں سے ہی دقیانوسی خیالات مشہور ہوئے. دقیانوس زبردستی لوگوں کو شرک کی طرف دعوت دیتا اور شرک پر آمادہ کرتا، اور اگر کوئی اس کی بات نہ مانتا تو وہ بہت سخت ظلم ڈھاتا. اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ یہ نوجوان اس وقت کے جو بڑے بڑے لوگ تھے، ان کے ینگسٹرز تھے، بچے تھے جو دین پر اور صحیح دین پر جم چکے تھے. باقی لوگ جیسے بچے ہیں یا بوڑھے ہیں وہ تو کسی نہ کسی طرح بادشاہ کی باتوں میں آ جاتے، لیکن یہ نوجوان جو انتہائی سمجھدار تھے اور مضبوط عقیدے کے مالک تھے، یہ سننے کو تیار نہیں تھے بادشاہ کی بات. تو انہوں نے ایک طرح سے بادشاہ کے عقیدے سے بغاوت کی. اب اس بغاوت کے ساتھ ان کے لیے اس شہر میں رہنا بہت مشکل تھا، کیونکہ انہیں اپنی جان کا خطرہ تھا. ایسے میں یہ منصوبہ بنا رہے تھے کہ ہم شہر سے باہر کہیں اور چلے جاتے ہیں، لیکن کہاں جائیں، کہاں رہیں، کیسے چھپیں، پھر کھائیں گے کہاں سے. جیسے کسی بھی ایسے شخص کو کہ جو کہیں اپنے ملک یا وطن یا شہر یا اپنے لوگوں سے نکل کر کہیں اور جا رہا ہو تو اس کے دل میں طرح طرح کے گمان اور وسوسے آتے ہیں. ایسے موقع پر جس شخص کے اندر واقعی اللہ سے محبت اور اللہ سے گہرا تعلق ہو، وہ بندوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ وہ اللہ کی طرف دیکھتا ہے. اس لیے انہوں نے دعا مانگی اللہ سے. کیا؟ ربنا آتنا من لدنک رحمہ، اللہ تو ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے،
ہمارے حالات تو درست کر، ہماری تو رہنمائی کر، ہمیں تو تھام لے. وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. جو اللہ کو مضبوط پکڑ لیتا ہے وہ سیدھا رستہ پا لیتا ہے. آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. یا رب تو ہمارے حالات درست کر، ہمیں راستہ دے، ہماری مغفرت فرما، ہماری دنیاوی ضروریات بھی پوری فرما. کیونکہ ظاہر ہے کہ اگر وہ کہیں نکل کے دور دراز جاتے ہیں تو پھر رہنے کا، کھانے پینے کا کیا انتظام ہوگا. تو انہوں نے اللہ پہ توکل کیا اور اللہ پہ بھروسہ کیا. اور اس جملے میں خاص طور پر من لدنک کا لفظ جو ہے یہ بہت خوبصورت ہے. صرف یہ نہیں کہا کہ ربنا آتنا رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا، بلکہ کیا کہا؟ من لدنک. اسی طرح کی ایک دعا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی. ایک مرتبہ انہوں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ مجھے ایسی دعا سکھائیے جسے میں اپنی نماز میں پڑھا کروں. تو آپ نے ان کو دعا سکھائی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. تو اس دعا میں بھی من عندک اور یہاں بھی من لدنک، تیری رحمت چاہیے اور تیری بخشش چاہیے. تو یہ ایک مان بھی ہے نا اپنے رب پر ان کا، اور بھرپور توکل اور پورا یقین کہ تیرے پاس سارے خزانے، تو کر سکتا ہے، تو ہی کر، مجھے کسی اور کی طرف نہیں جانا، تیرے ہی پاس آنا ہے. تو اللہ نے ان کو اپنی پناہ میں لے لیا اور ان کو بہترین ٹھکانہ دیا، سونے کی جگہ بھی دے دی اور اسی طرح حفاظت کا انتظام بھی کر دیا اور باقی ضروریات بھی ان کی پوری کر دی.